اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں سب سے پہلے نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے اس 20ویں اجتماع کے انعقاد پر اور اس کے تسلسل کو باقی رکھنے پر ان حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان نوجوان جذبوں کو اسی طرح استقامت نصیب فرمائے اور یہ سلسلے ہمیشہ سے قائم و دائم رہیں۔ یقینی بات ہے ان حالات میں خالص دینی اجتماعات مشکل مسئلہ ہے۔ سیاسی اجتماعات، لوگوں کے اکٹھ ہوتے رہتے ہیں کہ ان کے سامنے نقد دنیا کے نقشے بہت سارے موجود ہوتے ہیں، لیکن دینی کام جو ہیں ان کے لیے سامنے یہ ہوتا ہے کہ سارا ہی ادار ہے، اور ادار پر سودا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ 20 سال سے جو یہ سلسلہ قائم ہے، اللہ نے بعد بھی مجھے 2 مرتبہ اس اجتماع میں موقع دیا ہے حاضری کا۔ دل تو ہر سال چاہتا ہے، لیکن اتفاق ہے کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں، رہ جاتے ہیں۔ اگرچہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ کوئی مصروفیت بھی ہے تو اس میں یہ بھی اس سے اہم مصروفیت ہے، لیکن کمزوری ہوتی ہے۔ میں مبارک کے کلمات کے ساتھ ساتھ، استقامت کی دعا کے ساتھ ساتھ تقریر یا مقرر ہے نہیں ہوں کہ کوئی ایسی بات کروں۔ یہاں الحمدللہ ہمارے نوجوان جماعتی ساتھی اچھے اچھے بیان کرنے والے موجود ہیں، اور اکثر علماء کی حاضری ہے، اور ہم تو بوڑھوں میں آ گئے ہیں، یہ بات ہی نوجوانوں کی۔ لیکن نوجوانوں سے ایک درخواست کروں گا، ہمارے بھائی شاہ صاحب بیٹھے ہیں، درخواست یہ کرنی ہے کہ ہمارا جو ایک تسلسل ہے مذہبی، اس میں کچھ دراڑیں ڈال دی گئیں اور ہم نے قبول کر لی۔ نوجوانوں، اس اجتماع سے میرے خیال میں معذرت سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، اچھی لگے مشورہ ہوتا ہے، قبول کر لیں، عملی زندگی میں اس کو لے ہیں۔ جیسے کہ ابھی شاہ صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ کارکنوں کو عملی زندگی میں اپنی جماعتی اصولوں کو لانا چاہیے۔ یہ دراڑ جو ڈال دیے گئے ہیں میرے نوجوان توحید و سنت کے پروانوں، اپنی جوانیاں اس پر خرچ کر دو کہ ان دراڑوں کو ختم کرواؤ،
اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ اخلاص کے ساتھ نکل پڑیں تو کیا مجال ہے کہ یہ نہ ختم ہو۔ اختلاف میں کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں آسان سی، مسائل کا بھی رہا صحابہ کرام میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بعد اختلاف رہا مسائل میں، لیکن نوجوانوں نے بڑوں سے جا کر اپیل کی کہ اب اگر تم ان مسائل کو حل نہیں کرو گے، اس اختلاف کو ختم نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ فقہی مسئلہ ہے، حدیث کا مسئلہ ہے، اتنا اہم مسئلہ اہل علم جان دیں گے، عوام کی بات نہیں ہے۔ انما الماء من الماء، انصار اور مہاجرین کا اس مسئلے میں اختلاف، دیکھیے یہاں پر پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے، علماء جان رہے ہیں، اور یہ اختلاف چلتا رہا انصار اور مہاجرین کا، کرتے کرتے صدیق کی خلافت کا دور بھی گیا، حضرت فاروق اعظم کی خلافت کے دور میں آ کر نوجوانوں ہی نے تو کہا نا عمر تو نہیں مکائے گا تو اور کون مکاوے گا؟ امیر المومنین کے پاؤں پکڑے، منت کی، آج نہیں ختم ہوگا تو پیچھے چلا جائے گا مسئلہ۔ حضرت امیر المومنین نے کوشش کی نا، معلومات کیے نا، عورتوں سے کی، اما حفصہ اپنی بیٹی سے کہا اس مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے؟ علماء جان رہے ہیں، کہا نہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، انہوں نے حل بتا دیا، سب کا اتفاق ہو گیا۔ میں یہ جو بات کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑوں کو کہا گیا کہ اس کا حل نکالو، بڑوں نے محنت کی، حل نکل آیا۔ جنازے کی تکبیرات کے بارے میں روایات کے اندر اختلاف تھا، 5 ہیں، 4 ہیں، 7 ہیں، حدیثوں میں موجود ہے۔ یہ بھی کس کے دور میں آ کر حل ہوا مسئلہ؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی یہ بات کہی گئی کہ اس مسئلے کو حل کرو امیر المومنین، فاروق اعظم، اس مسئلے کا حل نکالو، اختلاف بڑھ جائے گا، کوئی یہ کہے گا، کوئی یہ کہے گا۔ تو انہوں نے کہا پھر اس کا حل یہ دیکھتے ہیں کہ آقا کا آخری جنازہ کون سا ہے، آقا نے آخری جنازہ کون سا پڑھایا ہے۔ تو اور غور کی، چاہے کمیٹی بڑھائی، جو بھی کرو، لیکن التجا چھوٹوں نے کی بڑوں کے سامنے، منت کر کے پکڑو ان کو، اور اپنا زور بھی دکھاؤ اخلاص والا کہ ان اختلافات کو حل کر کے جاؤ، ورنہ امت کی تباہی جو ہو رہی ہے تمہارے ہاتھ لگے گی۔ یہ میری رائے ہے، شاہ جی کی میں منت کروں گا، اگر اس کے لیے آپ اگر ہمیں اس کام کے لیے کسی کی منت ہم سے کرواتے ہیں تو خدا کی قسم ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اختلاف باقی تب رہتا ہے جب اناد آ جاتا ہے، اختلاف باقی تب رہتا ہے جب ضد آ جاتی ہے، اناد ضد کو چھوڑ دیا جائے کوئی اختلاف نہیں رہتا۔ میں اس کی کئی اور مثالیں پیش کر سکتا ہوں حدیث نبوی سے۔ تو میرا پہلا پیغام آج اپنے ان نوجوانان توحید و سنت کو یہ ہے کہ آپ اس کے لیے آپس میں مل بیٹھ کر جو کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ
یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ ہر لحاظ سے دنیا و آخرت کی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ اس میں دیکھیں، میں سب کو کہتا ہوں، حضرت نے پہلے بھی کہا مشاورتی جو فیصلے ہیں، قرآن کریم کے اصولوں کو دیکھا جائے، اہل ایمان کی صفات میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ امرہم شورا بینہم، امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ، یہ آواز تو کیا نکال دیں، آپ سمجھتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کیا اجتماع ہے، اور باتیں کرنے لگ گئے ہیں۔ میں تو بھائی رائے دینے کے لیے آیا ہوں، تقریر مجھے آتی نہیں۔ رائے ہے، مشورہ ہے۔ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہر فیصلہ، جن کا ہر عمل وحی خداوندی کے ساتھ ہوتا تھا، کسی سے مشورے کی ضرورت نہ تھی، کسی سے مشورے کی ضرورت نہ تھی۔ رب العالمین جو سب کچھ جانتے تھے وہی بتاتے جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود حکم کیا دیا ہے؟ شاورہم، شاورہم۔ کس کو یہ حکم ہے؟ نبی علیہ السلام کو حکم ہے۔ میں جتنا بڑا بھی ہو جاؤں، میں محمد مصطفیٰ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیا مجھے مشورے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اور کہا بھی کن سے مشورے کا؟ بظاہراً جن سے ایک قصور ہو چکا تھا، بظاہراً جن سے ایک قصور ہو چکا تھا، ایک غلطی ہو چکی تھی، جس غلطی کے وجہ سے نقصان بھی ہو گیا تھا، 70 لاشیں تڑپ چکی تھی، محمد مصطفیٰ علیہ السلام زخمی ہو چکے تھے، لیکن کہا گیا ان کی غلطی کے ہونے کے باوجود بھی میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ مشورہ ان سے کیا کریں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ ہم جس کا نام لیتے ہیں، جس قرآن کو پھیلانے کے حامی ہیں اور دعویدار ہیں، ہم اس قرآن کا حکم کیوں نہیں مانتے؟ میں جیسا بھی ہوں، میں جو بھی ہوں، میں اپنی کارکنان کو کسی فیصلے میں، مشورے میں کیوں نہیں لیتا ہوں؟ کیا میں محمد مصطفیٰ سے بڑھ گیا ہوں؟ شاہ جی یہ پابند کریں، آپ نوجوان اٹھیں، قرآنی اس اصول کو سامنے رکھیں، جو ہم داعی قرآن ہیں، قرآن کی طرف بلانے والے، ہمارے اندر یہ بات عملی طور پر نہیں آئی تھی، ہم لوگوں کو کیا بتائیں؟ معمولی شبہات، معمولی جو ہیں وہ وسوسات کو لے کر ہم مشورہ بھی چھوڑ دیں، پوچھیں بھی نہ، جائے جدھر جاتا ہے، تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے محض اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، تو یہ بھی ایک دین ہے کہ اپنے سب کو مشورے میں لے کر چلیں گے تو انشاءاللہ برکتیں آئیں گی۔ اعتراض ہوتے رہتے ہیں، غلط فہمی ہو جاتی ہے، غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی اگر اعتراض ہو گیا ہے تو نہیں کیوں کیا ہے، نہیں اعتراض، میں اس کی مثال دوں، غنیمت کا مال تقسیم ہوا، بخاری کی روایت ہے، میں معذرت سے علماء کی طرف مخاطب ہوں، مال غنیمت تقسیم کیا نبی علیہ السلام نے اور مہاجرین کو دے دیا، غنیمت تقسیم ہوئی، مہاجرین کو دے دیا۔ کسی کی زبان سے نکل گیا یہ کیسی تقسیم ہے؟ قربانی ہماری، محنت ہماری اور مال غنیمت مہاجرین کا، زہر ہوا، اعتراض ہو سکتا ہے نا، شبہ پڑ گیا، کیا میرے آقا وہاں پر دب گئے ہیں؟
چھوڑو، کیا ضرورت ہے اس کے جواب دینے کی؟ کیوں انہوں نے اعتراض کیا ہے؟ کیوں ایسا کر دیا ہے؟ نہیں نہیں، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس انداز میں جواب دیا، فرمایا میرے انصار بھائیوں، میں نے مال تو ان کو دیا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ مال ان کے ملے محمد تم کو مل جائے؟ اعتراض کو رفع کر گئی، شبے کو دور کر دیا اور کہہ دیا کہ مجھ سے کون بڑا عادل ہوگا۔ شبے کو دور کرنا چاہیے۔ اگر میرے اوپر کوئی اعتراض ہے، کسی کو غلط فہمی کی وجہ سے ہو گیا یا مجھ میں کوئی ہے ہی ہے، اگر ہے تو دور کرنا ہے، نہیں ہے شبہ ہو گیا تو شبے کو دور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ بات اس طرح ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر جس وقت الزام لگا تو کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس الزام کو دور کرنے کے لیے ان سے بھی پوچھا، صحابہ سے بھی پوچھا، اوروں سے بھی پوچھا، اہل خانہ سے بھی پوچھا، کچھ ایسی بات ہو سکتی ہے؟ ڈٹ نہیں گئے کہ کیوں انہوں نے کہا ہے مارو ان کو، نہیں، ادھر باتیں شروع ہو گئی، وہی آ گئی۔ جس وقت جستجو پیدا ہوئی تو حقانیت کو واضح کر دیا گیا۔ میرے نوجوانوں، مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں کہ آج ہمارے مذہبی اس حلقے میں جو ایک محض مذہبی جماعت ہے، سب میں ہوا ہے لیکن ایک محض مذہبی جماعت ہے، محض، لیکن آج اس کو بھی دراڑوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور ہم ہو گئے ہیں۔ شاہ جی کر دیا گیا ہے اور ہم ہو گئے ہیں۔ میں معذرت سے، منت سے کہتا ہوں، یہ نوجوانوں تم ہی کام کر سکتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ جرأت نصیب فرمائے آپ کے نوجوان جذبوں کو کہ اللہ اس طرح کی صورت جو ہے پیدا ہو جائے کہ یہاں پر ہم جس طرح پہلے ایک شاہ جی کی آواز، ایک شیخ القرآن کی آواز ایک سمجھا کرتے تھے اشاعت التوحید، تو آئندہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا کو بڑا اچھے انداز سے پیغام ملے گا۔ جیسے کہ مجھ سے پہلے ہمارے ایک نوجوان مقرر کہہ رہے تھے کہ مکی زندگی ختم ہو گئی ہے، اب مدنی شروع ہو گئی ہے۔ مکی تب ہی ختم ہوگی کہ جس وقت ہم آپس میں ایک ہوں گے۔ میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے، مجھے بڑے فون آئے، اشتہار آ گیا کہ قاری صاحب آ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سارے مخلص شاہ جی بہت ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا۔ کوئی کہتا ہے جی ان کے آپ کو موضوع دیا ہے حیات شہداء، تو یہ تو حیاتی ہے ہی نہیں ہے۔ آپ جائیں گے جی حیات بیان کریں گے؟ میں نے کہا پتہ نہیں پھر مجھے کیوں کہا ہے حیاتی نہیں ہے۔ تو رات بھی ایک جگہ بیٹھے تھے، میرے ساتھ مفتی حبیب اللہ صاحب بھی تھے۔ میں شاہ جی یہ بات ان کو کہا، میں نے کہا ہمارے ساتھیوں کی تھوڑی سی کمزوری یہ ہو گئی کہ یہ لفظ مماتی انہوں نے اپنے لیے قبول کر لیا۔ میں اس مجمع عام میں آپ نوجوانوں کو کہتا ہوں، اپنے لیے مت لفظ مماتی کو قبول کریں۔ ہم مماتی نہیں ہیں، ہم اصل حیاتی ہیں۔ اگر اس کے ساتھ کسی کو اختلاف ہے تو بتائے۔ شیخ القرآن اصل حیاتی تھا، سید عنایت اللہ شاہ بخاری اصل حیاتی تھا، اصل حیاتی تھا، قاضی شمس الدین اصل حیاتی تھا۔ جو اپنے آپ کو حیاتی کہتے ہیں خدا کی قسم ہے وہ غلط کہتے ہیں، اصل حیاتی ہم ہیں۔ جس حیات کو قرآن نے بیان کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جس حیات کو مصطفیٰ نے بیان کیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ جو حیات تم بتاتے ہو نہ مصطفیٰ نے بتائی نہ قرآن نے بتائی۔ قیل ادخل الجنہ، مثالیں میں
قرآن کی آیت پیش کی ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو. قیل ادخل الجنہ، واقعہ مشہور ہے سورہ یاسین کا. جس وقت اس کی شہادت ہو گئی، نبیوں کی تائید میں مارا گیا، رب کی طرف سے پیغام کیا ملا؟ قیل ادخل الجنہ. کدھر جا؟ جی قیامت آ گئی ہے کہ جنت میں جا؟ جی قیامت سے پہلے کیا کہہ دیا؟ قیل ادخل قال یا لیتا قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ کلام کون کر رہا ہے، زندہ کے مردہ؟ جی زندہ کر رہا ہے نا. کہاں پر؟ جی قرآن ہے نا جی. دیکھو آسان سی بات ہے. قیل ادخل الجنہ، رب نے کہا جنت میں پہنچ گیا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، جنت کے نعما کو دیکھ کر کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. یہ بول رہا ہے تب بھی کہ زندہ ہے، لیکن زندہ جنت میں ہے. بتاؤ کہ یہ کال یا لیتا کہہ رہا تھا تو اس کا جسم کہہ رہا تھا یا اس کی روح کہہ رہی تھی؟ جنت میں روح تھی یا جنت میں یہ جسم تھا؟ جسم تو قبر میں تھا، جسم تو وہاں پر کٹ گیا تھا، لیکن بول رہا ہے تو زندہ ہے. لیکن زندہ کہاں پر ہے؟ یہ قرآن کی آیات میں موجود. اور جس وقت شہدائے احد کا مسئلہ آیا، حفاظ بھی بیٹھے ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. مت کہو، مت گمان کرو ان کو جو اللہ کے راستے میں کٹ گئے ہیں مردہ. آگے کیا؟ بل احیاء عند ربہم. بات ختم ہو گئی. لفظی معنی ہے بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کی ہاں رزق پا رہے ہیں. آؤ صحابہ اکرام کی طرف آ جاؤ. جب یہ آیت اتری، کس نے آ کر سوال کیا؟ ابن عباس نے کیا، ابن مسعود نے کیا، دوسرے صحابہ نے سوال کیا. آقا کیسے کیا ہوا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا ہے؟ ارواحہم فی حواسل الطیور. یہ حضور کے ارشاد ہے نا، مسلم شریف کے اندر ہے. ارواحہم فی حواسل طیور. ان کی روحوں کو اللہ نے جنتی پرندوں کے پوٹوں کے اندر رکھ دیا ہے. علماء نے اس کے بڑے معنی کیے ہیں. میں بات اس طرح آسان سے کر کے کہا کرتا ہوں کہ اللہ نے ان پرندوں کو ان کے لیے ہوائی جہاز کے طور پر استعمال کیا ہے تاکہ ہندوؤں کا بھی عقیدہ نہ بنے. کہاں پر ہیں یہ؟ تسرح فی الجنت حیث شاء. کہاں پر ہیں؟ کس نے کہا ہے؟ جنت میں ہیں. کھاتے ہیں، زندہ ہیں تو کھاتے ہیں نا، پیتے، لیکن کھاتے کہاں پر ہیں؟ جنت میں کھاتے پیتے ہیں. آگے پھر ان کی بات بھی سن لو. بل یستبشرون بنعمت فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی. وہ خوش ہو رہے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے ان کو فضل جنت کی صورت میں عطا کیا. کہاں خوش ہو رہے ہیں؟ یہ باتیں بھی کر رہے ہیں اللہ پچھلوں کو خبر مل جائے، ہماری خبر پچھلوں کو مل جائے. باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ کیا چیز بات کر رہی ہے؟ روح کر رہی ہے. پرندوں میں بٹھا کر جنت کے اندر کس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے؟ روح کو کھلایا پلایا جا رہا ہے. یہ میں نے نہیں کیا، یہ کسی اشاعتی کی بات نہیں، یہ کسی مفسر اور محدث کی بات نہیں، بات ہے تو محمد الرسول اللہ کی بات ہے. تو بھائی یہ آیات شہداء کی جو قرآن نے بتائی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس کا کوئی انکار کر سکتا ہے؟ جی
آپ سارے اس حیات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ جی مانتے ہیں نا؟ جو جنت میں اللہ نے مرنے کے بعد جو حیات ہے اس کا کوئی انکار کرتا ہے؟ جی نہیں کر سکتا. تو پھر پتہ نہیں کیوں آپ کو مماتی کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم مماتی ہیں. نہیں، بس یہ الزام ہے، یہ لوگوں کو پھر آگے بتا دیں. یہ ہو گیا جیسے کہ بریلویت نے، احمد رضا نے ہمارے علماء دیوبند پر گستاخ رسول ہونے کا الزام لگایا. صدی ڈیڑھ گزر گئی ہے، ہم صفائیاں دے رہے ہیں، پھر نہیں ہم گستاخ رسول نہیں، ہم گستاخ رسول نہیں ہیں. آج یہ لوگوں کو یہ مل گیا ہے اور ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مماتی ہیں. خدا کے بندو، وہ اس کو توہین کا لفظ بتاتے ہیں. اس لیے اصل جو چیز ہے اس کو ضرور، میں نے ان لوگوں سے یہ بھی سنا ہے کہ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں، یہ حیات فی القبر کے منکر ہیں، یہ فلاں کے منکر ہیں. وہ ہمارے ایک ساتھی ہے نا، وہ سنا رہے تھے بھائی ہم تو انبیاء کی یا شہداء کی حیات تو کیا، ہم تو کافروں کی حیات بھی مانتے ہیں، اور ان کی بھی تو برزخی حیات موجود ہے نا. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان کو آگ لگتی ہے، سزا ہوتی ہے، تب بھی ہوتی ہے نا کہ ان میں کچھ حصہ ہے نا، جس کو بھی ہو رہی ہے. بہرحال یہ میں نے چند باتیں کہہ دی ہیں. اللہ تبارک و تعالی، میں اس میں اصل میرے چونکہ انہوں نے ایک موضوع کہا تھا اور ایک اشتہار کے ذریعے آ گیا، تو پھر اس میں نہ کچھ کہنا بھی ٹھیک نہیں. تو بات اصل یہ ہے. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی ہمیں، میں آخر میں پھر یہ کہوں گا کہ کوشش یہ نوجوانان توحید و سنت کی ہو، ہمیں اس کے لیے آپ استعمال کریں جس طرح ہو سکے. یہ ہمارے تھوڑے بہتے جو آپس میں دوریاں ہو گئی ہیں یہ ختم ہو جانی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی سب کو ہمت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.